صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی گوادر کے علاقے کلمت میں مسافروں پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ صدر زرداری نے کہا، دہشت گرد ملک کی ترقی، صوبے کی خوشحالی کے دشمن اور بلوچستان کو ترقی کرنا نہیں دیکھنا چاہتے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ شرپسند عناصر بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں، انہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جاں بحق افراد کے ورثاء سے تعزیت، بولے شناخت کر کے مسافروں کو نشانہ بنانا درندگی ہے، بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف پختہ عزم کو کمزور نہیں کر سکتیں۔ دہشت گردی کا شکار جعفر ایکسپریس 16 روز بعد بحال، پشاور کینٹ سے کوئٹہ کے لیے روانہ۔ وفاقی وزیر امیر مقام اور ریلوے حکام نے مسافروں کو الوداع کیا۔ دہشت گرد پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ آرمی چیف کی قیادت میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا، امیر مقام کی گفتگو۔ ادویات کی فراہمی کے لیے بجٹ ریلیز نہیں کروا سکتے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی عدم دستیابی کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا، ہیلتھ کمیشن کیئر کی سی ایم سے میٹنگ ہونی چاہیے، پھر روزانہ اسپتالوں کے دورے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی۔ لیب ٹیسٹ کی فیس مقرر کر کے آئندہ رپورٹ پیش کی جائے، عدالت کا حکم، سماعت 10 اپریل تک ملتوی۔ بلوچستان کے ضلع صحبت پور میں زمین کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ، مشتعل افراد نے گھروں اور گندم کی فصل کو بھی آگ لگا دی۔ خاتون اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ پولیس اور ایف سی نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، ملزمان کی تلاش جاری۔ بالاکنڈ میں افغان مہاجر کیمپ کے قریب کار نہر میں جا گری، 5 افراد جاں بحق، لاشیں درگئی اسپتال منتقل۔ مرنے والوں میں میاں بیوی، بیٹی، بہو اور ایک بچی شامل۔ کراچی میں پے در پے ٹریفک حادثات، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان، کہتے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچوں کو کچلا جا رہا ہے، کب تک اپنے کندھوں پر جنازے اٹھائیں گے؟ ہماری شرافت اور مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھائیں، پھر نہ کہنا پرانی ایم کیو ایم لوٹ آئی۔ جنگی منصوبہ لیک ہونے کی خبریں بے بنیاد اور میڈیا ٹرائل ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ کہا، یہ قومی سلامتی کا ایشو نہیں، اسے اہمیت نہیں دیتا۔ غیر ملکی کارز کی امپورٹ پر 25% ٹیکس عائد، فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، حماس ترجمان عبداللطیف سمیت مزید 14 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، مجموعی تعداد 50,183 ہو گئی۔ حماس کا مکمل خاتمہ نہ ہوا تو مزید طاقت سے حملے کریں گے، اسرائیلی وزیر اعظم کی ہرزہ سرائی، غزہ کے مزید علاقوں پر قبضے کا اعلان۔ اور پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے قبل نیوزی لینڈ کو دھچکا، کیوی کپتان ٹام لیتھم انجری کے باعث ون ڈے سیریز سے باہر۔ مائیکل بریسویل قیادت کریں گے، ہنری نکلز متبادل کے طور پر نیوزی لینڈ اسکواڈ میں شامل۔ سلمان آغا، حارث روف، خوشدل شاہ سمیت پاکستان ٹی20 اسکواڈ کے 8 کھلاڑیوں نے ون ڈے ٹیم کو جوائن کر دیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے 29 مارچ کو نیپیئر میں ہوگا۔ جنگی منصوبہ لیک ہونے کی خبریں بے بنیاد اور میڈیا ٹرائل ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ مائک والٹس اور پیٹ ہیگس کا دفاع، بولے دونوں کا معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یہ ملکی سلامتی کا ایشو نہیں، اس سے اہمیت نہیں دیتا۔ حوثیوں کے ٹھکانوں پر کامیاب حملے کیے، بائیڈن اپنے دور میں سوتے رہے۔ غیر ملکی کاروں کی امپورٹ پر 25% ٹیکس عائد، فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان۔ ٹیرف میں کمی کے لیے چین کو ٹک ٹاک بیچنے کی پیشکش۔ کینیڈین وزیر اعظم کا سخت رد عمل، اقدام کینیڈین ورکرز پر براہ راست حملہ قرار دے دیا، تعلقات ختم کرنے کا عندیہ۔ استنبول کے معزول میئر کی گرفتاری کے خلاف 8ویں روز بھی احتجاج، مختلف شہروں میں ریلیاں، پولیس سے جھڑپیں، گرفتار افراد کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی۔ مظاہرین نے عوام سے حکومتی کمپنیز کے بائیکاٹ کی اپیل کر دی۔ تاریخی مقامات کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا، ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، صدر رجب طیب اردوان کا پارلیمنٹ سے خطاب۔
शुमाली कोरिया का AI टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन का कामयाब तजुर्बा। ड्रोन जमीन और समंदर में अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है, दुश्मन की सरगर्मियों का सुराग लगाने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के माहिरीन का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ये अनासर महज मुजाहिरीन नहीं बल्कि लाकानूनियत और तशद्दुद की वसी मुहिम में शरीक हैं। इन अनासर की कानून की खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस गठजोड़ की ताज़ा तरीन मिसाल कोयटा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर धावा है। हुकूमत पर लाजिम है वो अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करे। अंदेशा है अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी। वो अलीमा खान और बुशरा बीबी की गुड बॉक्स में नहीं। मुझे निकालने की वजह से वजीर आला केपी को थोड़ा वक्त मिल गया। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा PTI को कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहिए था। तहरीक इंसाफ को बिलावल भुट्टो की ऑफर कबूल करनी चाहिए, वरना फेस सेविंग भी नहीं रहेगी। ईद के बाद पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई। इस्तांबुल के माजूल मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ 8वें रोज भी एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, पुलिस से झड़पें, गिरफ्तार अफराद की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। मुजाहिरीन ने अवाम से हुकूमती कंपनीज के बॉयकॉट की अपील कर दी। तारीखी मकामात को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। सदर रजब तैयब उर्दवान का पार्लियामेंट से खिताब। शुमाली कोरिया का AI टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन का कामयाब तजुर्बा। ड्रोन जमीन और समंदर में अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है, दुश्मन की सरगर्मियों का सुराग लगाने की सलाहियत भी रखता है। लैलतुल क़द्र की तलाश। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनाज़र। लाखों मुसलमानों ने पूरी रात इबादत में गुजारी। मस्जिद अक्सा में हज़ारों अफराद का इज्तिमा। उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। सवात की वादी काला में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। पेशावर, चारसदा, कोहाट समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम दोबारा सर्द। मियांवाली, भक्कर, हाफिजाबाद, पिंडी भटिया और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। लैलतुल क़द्र की तलाश। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनाज़र। लाखों मुसलमानों ने पूरी रात इबादत में गुजारी। मस्जिद अक्सा में हज़ारों अफराद का इज्तिमा। उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। सवात की वादी काला में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। पेशावर, चारसदा, कोहाट समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम दोबारा सर्द। मियांवाली, भक्कर, हाफिजाबाद, पिंडी भटिया और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई।